انسان کی عمر بڑھانے والا کلام یہ ہے، جو بندہ عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال اور دولت میں اور اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرماتا ہے۔ یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ وہ کلام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ جب زندگی ختم ہو جائے گی اور جب قیامت قائم کر دی جائے گی، یہ دنیا، یہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا میزان عدل قائم ہوگا۔ کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ تاج کرامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہوگا اور عرصات قیامت پر جلوہ فرما ہوں گے۔ آپ اس میدان میں اس ماں کی طرح پریشان دکھائی دیں گے کہ جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشانی اور بےتابی سے اپنی گناہگار امت کے ایک ایک فرد کو تلاش کریں گے اور امتی امتی کہہ کر پکارتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حساب کے لیے لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے صحابہ، خلفاء، انصار، مجاہدین، شہداء، صدیقین، زیاد، صالحین اور اولیاء کرام کو قطار در قطار بلاتے جائیں گے۔ فرمانے خداوندی ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطیع لائے ہو، گناہگار کہاں ہیں؟ مخلص لائے ہو، مفلس کہاں ہیں؟ نمازی لائے ہو، بے نمازی کہاں ہیں؟ علماء لائے ہو، جاہل کہاں ہیں؟ روزہ دار لائے ہو، حرام خور کہاں ہیں؟ فرمانے خداوندی سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں رونے لگیں گے اور کہیں گے، اے اللہ مجھے تیرے کرم کی بارگاہ میں تو یہ گمان تک نہ تھا۔ فرمانے خداوندی ہوگا، میرا مقصد دوستوں کو عذاب دینا نہیں، میں تیری امت کے ہر چھوٹے بڑے کا حساب اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ اگر اس کے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہوئے تو میں درگزر کروں گا۔ اس وقت دیکھنا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمانے لگے، مجھے تو اللہ کی رحمت نے ایک چڑیا کے بدلے معاف کر دیا جسے میں نے اپنی ابتدائی زندگی میں ایک بچے کے ہاتھوں ظلم سے نجات دلائی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لوگوں نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے تو رب ذوالجلال کی رحمت نے اس چونٹی کے بدلے بخش دیا جسے میں نے سیلاب میں بہتے ہوئے کنارے پر رکھا تھا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ نے بخش دیا، مجھے اللہ نے اس مکھی کی جان بچانے کے بدلے بخشا ہے جسے میں نے ایک دن دوات سے نکال کر بچا لیا تھا۔ جس وقت اللہ کی رحمت ایک چڑیا، ایک چیونٹی اور ایک مکھی کے بدلے اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی بخشش کر سکتی ہے، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم جیسے گنہگاران امت بخش دیے جائیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ سابقہ انبیاء اور رسولوں کو جس قدر مدارج اور سعادت ملی ہے وہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملی ہے۔ یہی محبت اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی۔ اگر آدم علیہ السلام صبح اول کو آفتاب کی روشنی سے حصہ پا سکتے ہیں، ہم بھی نور محمدی اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایمان آفتاب کی روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر حضرت خلیل اللہ ایک ظالم کے پنجہ ستم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ایک سرکش کی آتش غضب کو گل و ریحان سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو ہم امت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت سے شعلہ جہنم کی تکلیف سے نجات پا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، قیامت کے دن کو کوئی عام دن نہ سمجھیں، بلکہ وہ دن سخت دن ہوگا اور بہت ہی لمبا دن ہوگا۔ بعض احادیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار اور مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے، کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا۔
صرف انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے گرتے رہیں گے، کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ گرتے آہستہ اور کچھ گرتے گراتے آہستہ اور کچھ بہت دیر سے۔ پل صراط کا آخری حصہ کنترا مقام ہے جہاں تمام اہل ایمان کو روک لیا جائے گا۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ و بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32 یا 33 سال کے خوبصورت 60-70 ہاتھ قد جوان بن جائیں گے۔ 50,000 سال کا لمبا ہولناکیوں سے بھرا ہوا دن خوش نصیبوں کو ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے گا اور عزت بخشے گا۔ نیک اعمال کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی ہولناکیوں، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ مسلمانوں کو، مومنین کو، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے 50,000 سال کا یہ دن چند گھنٹوں کا لگے گا، بلکہ عصر سے مغرب تک کے وقت کے برابر لگے گا۔ وہ اس میں حوض کوثر سے پانی پئیں گے اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، پروردگار کے داہنی طرف، اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، یعنی بائیں ہاتھ میں جو داہنے ہاتھ سے قوت کم ہوتی ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ میں نہیں، کیونکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصے کو پی جائے گا جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا۔ وہ جس حورین کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ کسی مصیبت زدہ کی دنیا میں مصیبت دور کرنے کی وجہ سے روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی تکالیف کو دور فرمائیں گے اور اسے روز قیامت کی اذیتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تنگ دست کو مہلت دینے کی وجہ سے روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے کے عیبوں پر میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈالے گا۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں کوئی تکلیف دور کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرما دے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص مال و دولت کے ذریعے سے دوسروں کی مدد نہ کر پائے، یعنی یا تو اس کے پاس مال و دولت کم ہو یا پھر اس کی طبیعت میں کنجوسی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کی کثرت کیا کرے۔ محترم ناظرین، درود و سلام نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت کا اظہار ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، گناہوں کی معافی اور دنیا و آخرت میں فلاح کا ذریعہ ہے۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کلام ہے۔ اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد درود پاک کی ایک تسبیح پڑھتا ہے، یعنی 100 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، تو اس کی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بھی فضائل ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ ابن ماجہ۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ پر درود بھیجتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ خاص طور پر عصر کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے دعاؤں کی قبولیت کی خاص فضیلت آئی ہے، کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے انتہائی بہترین وقت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے۔ یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں، اس کے مال و دولت میں، آل و اولاد میں اور گھر کے تمام معاملات میں اور سب سے بڑھ کر کے اس کی زندگی میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر بڑھ جائے، اس کی عمر دراز ہو جائے، نہ صرف عمر دراز ہو جائے بلکہ اس کی زندگی میں، اس کی لمبی عمر میں اللہ کی بے پناہ برکتیں شامل ہو جائیں، یعنی اس کے ہر کام میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہو جائیں، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، شیاطین سے اور ہر طرح کی مشکلات سے اسے آسانی میسر آ جائے، تو اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لاڈلا درود پاک ہر روز عصر کی نماز کے بعد ضرور پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں خیر و برکت وہ خود اپنی آنکھوں سے برستی ہوئی دیکھ لے گا۔ محترم ناظرین، ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ بیٹھے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو انہوں نے سائل سے تمسخر کے طور پر کہا کہ تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تم کو بہت سا مال دیں گے کیونکہ وہ بڑے سخی ہیں۔ سائل یہ سن کر حضرت علی شیر خدا باب العلم کے پاس چلا آیا اور کہا اللہ کے نام پر مجھے کچھ ضرورت مرحمت فرمائیے کیونکہ میں انتہائی تنگ دست ہوں۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی بظاہر کوئی چیز نہ تھی جو سائل کو دیتے، لیکن فراست سے جان گئے کہ کافروں نے تمسخر کے لیے اسے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لاڈلا درود پاک پڑھا اور ایک روایت میں 3 بار یہ درود پاک پڑھ کے سائل کے ہاتھ پہ پھونک ماری اور فرمایا ہتھیلی کو بند کر لے اور کافروں کے سامنے جا کر کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا تجھے علی نے کیا دیا ہے؟ اس نے مٹھی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے، جبکہ ایک روایت کے مطابق ایک قیمتی گوہر مٹھی میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ فضائل درود و سلام از مولانا محمد جعفر ضیاء القادری، صفحہ نمبر 288 تا 291۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، اس میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ روایت ہے کہ سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا جو ہر قدم پہ درود پاک پڑھتا تھا۔ حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے کہ تو نے تسبیح و تحلیل کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، کیا تیرے پاس اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ اس نے کہا اللہ تجھے معاف کرے، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سفیان سوری ہوں۔ اس شخص نے کہا اگر آپ پہلے زمانے میں سے کوئی خاص شخصیت نہ ہوتے تو میں اپنے حال کی آپ کو خبر نہ دیتا۔ اس نے بیان کیا میں اور میرا والد حج بیت اللہ کے لیے اکٹھے نکلے، مجھے یہاں تک کہ منزلیں طے کرتے ہوئے ایک جگہ میرا والد بیمار ہو کر فوت ہو گیا اور اس کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہو گئیں اور پیٹ پھول گیا۔ یہ حال دیکھ کر میں رونے لگا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میرا باپ سفر کی زمین میں ایسی موت مرا، پھر میں نے چادر کو کھینچ کر اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا اور اس کے بعد مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ بحالت خواب میں یکایک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جس سے زیادہ خوبصورت چہرہ اور نہایت پاکیزہ لباس اور عمدہ خوشبو میں نے نہیں دیکھی میرے باپ کے نزدیک ہوا۔ پھر اس شخص نے چادر کو میرے باپ کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جس کی وجہ سے میرے باپ کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا۔ پھر اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو پیٹ پہلی حالت میں آ گیا۔ پھر اس شخص نے واپس لوٹنا چاہا تو میں اٹھا، اس شخص کی چادر پکڑ کر عرض کیا یا سیدی اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے میرے باپ کی طرف مسافرت کی زمین میں تجھے بصورت رحمت بھیجا ہے، تو کون ہے؟ اس شخص نے کہا تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تیرا باپ بہت زیادہ گناہگار تھا، ہاں ایک بات تھی کہ وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرتا تھا، پھر جب اس پر مصیبت نازل ہوئی تو مجھ سے فریاد کی تو میں اس کی فریاد کو پہنچا اور میں دائرہ دنیا میں اس شخص کی فریاد رسی کرنے والا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہے۔ اور اس کے بعد میں بیدار ہو گیا، دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا ہے اور پیٹ کی سوجن اتر گئی ہے۔ اے وہ جو مصیبتوں کے اندھیروں میں اس قدر کی دعائیں قبول کرنے والا ہے، بیماریوں تکلیفوں کو دور کرنے والے، ذلت و مسکنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری شفاعت کرنے والا بنا اور میری پردہ پوشی فرما کیونکہ تو بڑے فضل و کرم والا ہے۔ تفسیر روح البیان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ظالمانہ ہیں،
پہلی یہ کہ آدمی کھڑا ہو کر پیشاب کرے، دوسری نماز سے فراغت پانے سے پہلے اپنی پیشانی پونچھے، تیسری اذان سن کر مؤذن کے کلمات کا جواب نہ دے، اور چوتھی یہ کہ اس کے نزدیک میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت کعب ابن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا درود پاک پڑھیں؟ تو فرمایا یہ پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کی توبہ کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ کا کوئی سا بھی نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، اور اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اس اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔